دیکھیں جب کوئی فوت ہو جائے نا تو حکم یہ ہے تجہیز و تکفین، جنازہ کے بعد اس کا معاملہ ادا کر دیا جائے. اب جو بندہ بعد میں آیا، جس کو دوسرے دن پتہ لگا، 10ویں دن لگا، 20ویں دن لگا، یا کوئی بیٹا ہے جو بعد میں آیا، وہ کیا کرے؟ کیا آ کے صرف رو دھو لے بس کام ہو جائے گا؟ رونا دھونا ہماری شریعت میں ویسے ہی منع ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ رونے دھونے میں وہ چیزیں جو اعمال و افعال و اقوال جہالت ہیں وہ منع ہے، جس میں کہ سر کے بال نوچنا، یا پھر اپنے سینے پر ہاتھ مارنا، یا چہرے پر مارنا، یا اقوال جہالت بکنا، یہ منع ہے. ہاں ویسے آپ کو پتا چلا ہے اور آنکھ سے آنسو بہ نکلے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ نے پردہ فرمایا نا، توجہ کیجئے، یہ مدینہ شریف کی بات سنا رہا ہوں اور حدیث ہے، گپ نہیں سنا رہا. تو عورتوں کی رونے کی آواز آئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے پیغام بھیجا کہ عورتوں کو بولو کہ آواز تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے. نبی پاک نے وہاں پر مسئلہ بیان کیا، ساری امت کے لیے رہنما مسئلہ ہے اور سارے فتنے تفرقے اس میں ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جب بھی کوئی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، اگر معاملہ تمہارے دل اور آنکھوں میں رہے تو جائز ہے، اور اگر معاملہ تمہاری ہاتھوں اور زبان پہ آ جائے تو منع ہے. میرا خیال میں یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے سمجھا نہیں ہے، دوبارہ پھر سنیے. جب کوئی فوت ہو جائے، معاملہ دل اور آنکھ میں رہے، دل میں دکھ اور آنکھ سے آنسو، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. اور اگر تمہاری زبان اور ہاتھ میں آ جائے کہ زبان نال وین پائی جاندے، اے یا اللہ تو کیڑا قہر کیتا ہے، کیڑا ظلم کیتا ہے، گندے کلمات بک رہے ہو، اے دیکھو مرن دا ٹائم سی، یا اللہ تو اینو مار چڑیا ہے، وہ کی جان مک گیا ہے، یہ گندے کلمات کیوں بول؟ اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو، سر کو پیٹنا کوٹنا، یہ سب حرام ہے. مسئلہ حل ہو گیا ہے. کسی کی بھی یاد آ جائے، وہ نبی پاک کی یاد آئے یا امام حسین کی یاد آ جائے، اگر آنکھ سے آنسو نکلے، دل میں دکھ ہے تو جائز ہے، اور اگر ہاتھ چل پڑے تو حرام ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی. جزاک اللہ. بات سمجھ رہے نا آپ سبھی حضرات؟ اگر ہاتھ چل پڑے یا زبان چل پڑی تو بالکل یہ حرام ہے. تو یہ ہے مسئلہ اصل ہماری شرع شریف کے اندر. اور دیکھو حضور اکرم علیہ السلام کی حدیث نے منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. اب اس کے سامنے کوئی دم بھی نہیں مار سکتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہماری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب حضرت سعد، توجہ ہے حضرات کی، وہ آئے، میری والدہ فوت ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا میں کوئی عمل کر سکتا ہوں کہ ثواب میری ماں کو پہنچے؟ تو کیا نبی پاک پر سارا قرآن نازل ہوا؟ نبی پاک کو نہیں پتا تھا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ جو کر گیا، ہوں تسی جو مرضی کرو کو نہیں ثواب جانا. کیا نبی پاک کو نہیں پتا تھا؟ کہا پتا تھا. تو پھر ہوں سن میرے نبی نے کہ اے بخاری میں موجود ہے، فرمایا ہاں اگر تو کوئی عمل کرے تو اللہ ثواب پہنچائے گا. اس نے کہا پھر میں کیا کروں کہ اللہ میری ماں کو ثواب دے؟ آپ نے فرمایا مدینے میں پانی کی کمی ہے، اگر پانی کا انتظام کر دے نا، لوگ پیتے رہیں گے، اللہ تیری ماں کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. بخاری میں موجود ہے. ہوا کیا، انہوں نے نا پانی کا کنواں کھدوا دیا. یہ 22 نمبر گیٹ جو احد کی طرف سے جاتا ہے اس سے داخل ہوں نا، تو اس کے اندر آگے 2-4 ڈبے چھوڑ کے ہی اگر آپ قالین ہٹا کے دیکھیں تو وہ نشاندہی آج بھی مسجد نبی میں کی ہوئی ہے اس کنویں کی. فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور جو میرے ساتھ جاتے ہیں میں ان کو اکثر دکھاتا ہوں. آج یہ کنواں سمجھ آئی؟ حضرت سعد کی ماں کے لیے کھدوایا اور صدیوں تک چلتا رہا. یہ صدیوں تک، یہ اب مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے تو اس کو بند کیا گیا، پانی لوگ پیتے رہے. اور اس کے اوپر نبی پاک نے کیا لکھوایا تھا؟ ہاذہ لأم سعد، فرمایا یہ سعد کی ماں کا ہے. غیر اللہ کا نام آ گیا پھر بھی جائز رہا. توجہ نہیں فرما رہے؟ غیر اللہ کا نام آ گیا پھر بھی جائز رہا. لیکن سمجھنے کی بات ہے. اب یہاں پہلی بات سمجھیے، پانی کا ثواب فرمایا تیری ماں کو قبر میں پہنچے گا. تو میں ایک ٹھنڈے دل سے بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئی تو آپ کا مسکرانا نکل ہی جائے گا. میں کہا جی اونا دے کھوہ دا ثواب ماں نو پہنچ سکتا ہے تے ساڈے گلاس دا ثواب بھی ساڈے پیو نو پہنچ جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ آئی؟ یہ پورے کھوہ دا ثواب اور صدیوں تک جاری رہا، اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے تے ساڈے گلاس دا نہیں اپڑدا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا میری بات کو؟ اب دوسری بات، یہاں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب ثواب پہنچانا ہو نا تو کسی بھی چیز پر اس بندے کا نام لیا جا سکتا ہے. کنواں تھا تو نام اس کی ماں کا لے، کسی نے کہا غیر اللہ دا نام آ گیا تو حرام ہو گیا. قربانی کا جانور ہے کہ دا جی اے جی اتاری صاحب دا جی، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہو گیا، 8 دن بوئے تے بنے میرا ہے جی، غیر اللہ دا نام آ گیا جائز ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور غوث پاک کے نام کا ہے تو پھر حرام کیسے ہو جاتا ہے؟
توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ پہنچانا تو ثواب ہے. اور اگر ایسا ہوتا, ادھر دیکھیں میری طرف, یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے, رحمت عالم علیہ السلام 2 مبارک قربانیاں فرمایا کرتے تھے, 2 قربانیاں. تو پوچھا گیا حضور ایک تو آپ کی ہے, دوسری کس کی ہے؟ فرمایا میری امت کی طرف سے ہے. امت میں غوث پاک بھی تو تھے نا, سبحان اللہ کہہ لو یار, سارے ہی تھے تو سارے سب ایک لے لاتے, ساری امت کا نام ہے اللہ حال رے آجے آئے صدقے جاما. تو اس بات کو سمجھو یار, کھلے دل کے ساتھ دین پڑھا کرو, سمجھا کرو کیا ہو گیا ہے. ایسے ہی فتوے لگانے کا شوق اور مشین نہیں کھول دینی چاہیے, دین کو سمجھنا چاہیے. اچھا یہ تو تھا پانی کا مسئلہ, اور پھر غیر اللہ کا نام آنے کا مسئلہ. توجہ ہے حضرات, یاد رکھ لیں ادھر اصل مسئلہ یہ ہے, جب جانور پہ گلے پر چھری چلائی جائے نا, ان دا ذبح, اس وقت تم کسی اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتے, نہ کسی نبی کا نہ ولی کا, نہیں لے سکتے. صرف اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے بس. اب یہ حدیث پاک میں 2 چیزیں میں نے ذکر کی, علم اور اس کے بعد اولاد صالح. آگے بھی سنیے, نبی پاک فرماتے ہیں او مصحفن ورثہ, فرمایا یا وہ قرآن چھوڑ جائے جو کہ اس کی وراثت تھی. اب قرآن کی وراثت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس نے ورقہ بھی خود خریدا, سیاہی بھی خود خریدی, اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا, وہ چھوڑ جائے, ایک مطلب. اور ایک مطلب یہ ہے قرآن مجید اور اس کی تفسیر کی کتابیں اور اس کے سمجھنے والی جتنی حدیث اور اصول فقہ کی کتابیں ہیں, جملہ کتب جن کا تعلق قرآن سمجھنے میں آتا ہے, فرمایا وہ جو بندہ چھوڑ جائے, وہ آدمی کسی طالب علم کو لے دے, لائبریری میں چھوڑ جائے, اپنے بچوں کو لے کے دے دے, عالم کو لے کے دے دے, جب تک وہ پڑھتے رہیں گے اور قرآن کی تعلیم کو آشکار کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس کتابیں لے کے دینے والے کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. پھر سبحان اللہ مٹھی آکھیجئے ہیں. اس واسطے طلباء کی خدمت بھی فرمایا کریں اور ان کی کتابیں لے کر دیا کریں آپ حضرات, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ تیسری چیز حدیث شریف کے مطابق. اور اگلی بات نبی پاک فرماتے او مسجدن بناہو, فرمایا یا پھر مرنے والا کوئی مسجد بنا گیا, وہ تو چلا گیا لیکن مسجد میں جب تک وہ مسجد قائم رہے گی, نماز, روزہ, حج, زکات, جو کچھ احکام بیان ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر والے کو عطا فرمائے گا. اس واسطے آپ کوشش کیا کریں مسجد بھی بنائیں. اور یاد رکھیے, ادھر دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, ابو داود اور ابن ماجہ و دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من بنا للہ مسجدن کا مفحص قطار بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. فرمایا جو بندہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے, اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. اے چڑیا دا گھونسلہ, چڑی دا آلنا ایڈا کت ہوندا ہے سارا. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. اب اتنی ساری مسجد کون سی ہوتی ہے؟ مجھے ایتھے تو ساڈا نیانا بھی نہیں ہونا. تو پھر کیا مطلب ہے حدیث شریف کا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے, اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. توجہ ہے نا میرے عزیزوں کی. تو اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے, فرمایا کہ پوری مسجد بنانے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. اگر کسی نے ایک روڑا بھی, یعنی صرف انہوں روپیہ سمجھ لو, مسجد کی خدمت کی حلال کمائی میں دے دیا, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے. تھوڑا سا آپ نے اچھائی کر دی مسجد کے لیے, بے شک ایک اینٹ کے پیسے کیوں نہیں دیے, اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بھی جنت میں, لیکن ہونا حلال کمائی سے چاہیے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب ذرا اگلی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ چوتھی بات تھی. اب ذرا پانچویں بات سنیے. فرمایا او بیتن لابن السبیل بناہو, فرمایا یا مسافر خانہ بنا دے, جہاں مسافر بیٹھیں, سستائیں, تھوڑا آرام کریں. یہ مسافر خانہ ہمارے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کی کوئی حفاظت کرنے والا ہو. آج کل مسافر خانے ایسے بن جاتے ہیں کہ بعد کے اندر ان کی حفاظت ہی کوئی نہیں کرتا, یا پھر وہ ڈاکوؤں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو ان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے. تو یہ مسافر خانہ, اس کا ثواب بھی اللہ قبر میں. او نہرن اجراہو, فرمایا یا کسی نے نہر جاری کر دی, پانی کا انتظام کر دیا. یہ نہر کرنا ضروری نہیں, کھاڑے تے بھی گال چل سکتی ہے. اگلی بات بھی کہوں, نہر جاری کرنے سے ہی ثواب نہیں ملے گا. اگر کسی نے نلکا لگوا دیا, لال پمپ لگوا دیا, مقصد پانی دینا ہے کسی کو, پانی دیا کریں, پانی روکا نہ کریں کسی کا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے, خلاق عالم اس کو بھی ثواب قبر میں عطا فرما دیتا ہے. اب اسے اگلی بات, 6 باتیں. 7ویں بات, نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ, فرمایا یا پھر وہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتا رہا, غریبوں کی امداد کرتا رہا,
یا پھر اس نے کوئی ایسا نیک عمل ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کر دیا تو اس صدقے کا ثواب بھی اللہ قبر میں عطا فرما دیتا ہے. دوستان گرامی، اب یہاں پر یہ بات جو صدقے والی ہے اس کا چیپٹر بہت زیادہ لمبا ہے. آپ دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار اور عزیزوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کرتے رہیں گے اللہ اس کا ثواب آپ کو قبر میں عطا فرماتا رہے گا، اور جو کر گیا اس کا ثواب بھی اللہ عطا فرماتا رہتا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ حدیث پاک ہے کہ اتنی چیزیں جن کا ثواب اللہ تعالیٰ قبر میں عطا فرماتا ہے. تو پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے کہ یہ ثواب کیسے پہنچتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بندے کی شقاوت قلبی ہے، اور اللہ تعالیٰ شقاوت دور کر کے حلاوت ایمانی نصیب فرما دے تو یہ ثواب پہنچایا جاتا ہے. یہ ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جبکہ اس پر احادیث اور بھی ہیں. میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ توجہ کریں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. جی ٹھیک ہے، اللہ اکبر. توجہ ہے جی حضرات آپ کی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اگر کوئی اعمال کیے جائیں نیک بندے یا نیک اعمال تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں عطا فرماتا ہے. اب اس پر یہی مشکات شریف میں روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ ہے، پھر مٹھے پہندے پہ ذرا جاگو، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. انہوں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی اور اپنے رشتہ داروں کو، اور یہ صحاح ستہ کی اکثر کتب میں یہ روایت موجود ہے. مشکات کا میں نے حوالہ دیا اور مسلم میں بھی یہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور تم مجھے قبر میں دفن کر لو، غور سے سنیے اس بات، دفن کر لو، تو فرمایا اتنی دیر تک میری قبر پر ٹھہرے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے گوشت بنا کے تقسیم کر دیا جائے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا تم جب وہاں رہو گے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو میرا اس گھر میں دل لگ جائے گا. قبروں پر جانا، ٹھہرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اس کا فائدہ قبر والوں کو ہونا. آخر یہ صحابی رسول نے سب کوئی نبی سے ہی سیکھا ہوگا نا، تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ بھاگا نہ کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو نبی پاک علیہ السلام حدیث شریف میں عرض کر رہا ہوں اس کو بھی سماعت کیجیے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاثۃ، فرمایا تین اعمال ہیں جن کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. کون کون سے؟ صدقۃ جاریہ، پہلا صدقہ جاریہ ہے، وہ کو صدقہ کر گیا وہ جاری ہے، پانی ہے، نہر ہے. اسی طرح مسجد ہے، کسی غریب کو گھر بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، جاری ہے، ثواب اس کو ملتا رہے گا. علم ينتفع به، ایسا علم جس سے دنیا والے فائدہ اٹھاتے رہے، حفظ کروا دیا، مسئلہ بتا دیا، کسی کو حج عمرے کے مسائل سکھا دیے، کھانے پینے کا بتا دیا. جب تک عمل ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ ثواب قبر والے کو عطا فرماتا رہے گا. اور تیسری بات فرمایا ولد صالح يدعو له، فرمایا مرنے والے کی نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی قبر میں عطا فرما دیتا ہے. یہاں پر بس اوقات یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، قبر پر بھی نہیں جانا چاہیے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں. مشکات شریف آپ اٹھا کے دیکھیے، اور یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 127 اور 28 یہ دونوں حدیثیں ہیں. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک حدیث سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، فرمایا کہ جب تم میت کو دفن کر کے فارغ ہو چکو نا، قبر بن جائے، مٹی پا چھڈو، تو فرمایا کارنا آیا کرو، چاٹو تے کھلوتا کرو. یہ میرے نبی پاک فرما رہے. اور آگے کیا فرمایا حضور؟ پھر ہم کریں کیا؟ نبی پاک نے فرمایا فقال استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو. قبر پر کھڑے بھی ہوا کرو اور مغفرت کی دعا بھی کیا کرو. اور آگے فرمایا ثم صلوا له بالتثبیت فانه الان يسأل، فرمایا اب اسے سوال ہونے والے ہیں، دعا کرو اللہ اسے ثابت قدمی نصیب فرما دے. قبر پر کھڑے رہنے کی تلقین میرے نبی خود فرما رہے ہیں. اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو کر اس کے لیے تلقین کرو گے، دعا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. اور یہاں سنیے حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بتاتی ہے، فرمایا لکنوا موتاکم،
فرمایا اپنے مرنے والے کو تلقین کیا کرو. پوچھا گیا یہ تلقین کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. اور یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے. ادھر دیکھیں، تلقین کا مطلب یہ جب آپ مردے کو دفن کر چکے ہیں تو جدھر اس کا چہرہ ہوتا ہے نا، وہاں کوئی بندہ اس کے آمنے سامنے آ گیا، حالانکہ وہ قبر میں ہے، لیکن وہ ڈائریکشن بنا کے کہنا چاہیے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس کا نام لے، فلاں بن فلاں نام لے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تم سے پوچھے کہ تم کون ہے تو اس وقت تم نے کہنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور نبی پاک کے بارے میں بتانا ہے، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. یعنی یہ نبی پاک فرماتے جب کوئی تم اس کو میت کو دفن کر کے فارغ ہو چکو تو فرمایا پھر تم اسے تلقین کرو. اب ذرا توجہ سے سنیے گا میری بات کو. اب میت سنتی ہے تبھی تو تلقین ہے، اور اگر سنتی نہیں تو پھر تلقین کس بات کی ہے؟ بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے یہ بات ثابت ہے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے جب پوچھا گیا قبر پر اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ بھی آج کل کئی اسی تا اج ویکھیا ہے. میں کہ تو بہت کچھ آج اسی بھی تینوں اج ہی ویکھیا ہے، اسی بڑیاں شے آج ویکھیاں نے. خدا دا خوف کریا کرو، جاندی کریا کرو، مسئلے نو مسئلہ رہن چھڑیا کرو یار، انہوں نویں پاسے لے کے ٹر پیندے نے. قبر پر اذان دینے کا مسئلہ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلائل کے انبار لگا دیے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قبر والے کو تلقین کرو، کس سے؟ لا الہ الا اللہ سے. تو فرمایا یہ کلمات تو اذان میں بھی ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور لا الہ الا اللہ کیوں کہیں؟ تاکہ قبر والا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ثابت کرتا ہوں اذان پڑھنے سے بھی بندہ ثابت قدم رہتا ہے. تو پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے حدیث پڑھی، اور یہ حدیث مرکات میں ملا علی قاری نے بھی اس کو لکھا ہے. فرمایا کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. دوسری بات فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے، اور سنو یہ حدیث پاک باب عذاب القبر مشکات میں یہ حدیثیں موجود ہیں، بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے جب سنی تو آپ بے ہوش ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا یاد رکھو تمہیں دجال کے فتنہ مرزا جیلمی جیسے آئے ہوئے ہیں، اور مجھے اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہیں مرزا جیلمی نے گلا مان جاندے جے. تے جے مرزا جیلمی تو انو گلا منا گیا، دجال تے منٹا چ منا لے گا. دجال تے دا بھی پیو ہونا ہے، یہ تو نکا منڈا ہے او دا. میں آپ کو سے یہ تو نکا منڈا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو جمعہ بھی نہیں. اگر اس کی باتیں لوگ مان جاتے ہیں، اور اسکول کالج والے کالجی یہ منڈے انہاں سارے نو میں کہنا بھی جے تسی یہ دے پیچھے لگ گئے ہو تو دجال نو تو تسی ابو جی کہنا ہے. اے میری گل لکھ لو. اور نبی پاک نے اس سے پناہ مانگی ہے. اور اگلی بات بھی سنیے، اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے میرے عزیز میرے بھائی. فرمایا قبر کے فتنے میں بھی تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا. اب قبر کا فتنہ کیا تھا جب اس کی وضاحت ہوئی نا تو صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے. یہ ان کا خوف خدا تھا جو ان پر غالب آ گیا. اور وہ کیا تھا؟ فرمایا جو قبر کا فتنہ ہوتا ہے نا، ادھر دیکھیں میری طرف، فرمایا شیطان قبر کے کنارے میں آ کے کھڑا ہو جاتا قبر دے اندر، اور پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہوتا ہے. فرشتے جب سوال کرتے تو انہوں نے کہندا ہے میرا نام لے دیو تو میں تانوں پانی پلاواں گا، میں تہاڈا خدا ہاں. استغفر اللہ. سمت قبر تک یہ شیطان پیچھے چل کے اندر چل کے ایمان والوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ باتیں صحابہ نے سنی تو بے ہوش ہو گئے. اب یہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا بچنا کیسے ہے؟ فرمایا تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر لا الہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو آذان پڑھنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. بلکہ پتہ کہاں تک بھاگتا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے جہاں تک آذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے. تو قبر پر اس لیے آذان پڑھی جاتی ہے کہ اب یہاں امتحان کا وقت شروع ہونے والا ہے، شیطان نے آنا ہے، اس نے ایمان لوٹنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم یہاں پر آذان پڑھ کے شیطان کو بھگائیں گے تاکہ قبر والے کو تلقین بھی ہو جائے اور سوالوں کے جواب میں آسانی بھی ہو جائے. اب سمجھ آئیے اذان پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ یاد رہے اذان پڑھنا کوئی فرض یا واجب یا سنت نہیں، ایک اچھا عمل ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو مسئلہ نہیں، تو یہ کو پڑھے تو تامی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تب بھی مسئلہ نہیں، اگر پڑھے پھر بھی مسئلہ نہیں. ہاں پڑھنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، حدیثیں میں آپ کو سنا چکا. تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ سارا انتظام کرنے کا حکم شریعت محمدی میں موجود ہے. علامہ صاحب نے میرے ذمے ایک بات لگائی ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں. پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو مضمون میں نے چھیڑا ہے آج، یہ سمجھے کہ ایک مقالہ ہے اور ایک لیکچر ہے.
آپ کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. چاسوی آؤں بھئی ہے سنائیے پھر سبحان اللہ اگلی بات بھی سنا دیں. اچھا اتنے ایک اور گل سنیا جے, یہ سبحان اللہ کہلوانا کو ضروری نہیں ہے آپ سے, یہ کوئی تقریر کے ایس او پیز نہیں ہوتے, اور نہ کوئی فرائض واجبات ہے تقریر کے, اور نہ ہی یہ کہ تسی سبحان اللہ کہنی تو سانو تاں تقریر ہونی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا ایک ذوق برابر ہمارے ساتھ جاگتا رہے. سعد بن معاذ حین توفی, حضرت سعد بن معاذ کی طرف کے جب وہ فوت ہو گئے, ہم نبی پاک کے ساتھ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے. ہوا کیا, فرمایا فلما صلی علیہ, فرمایا جب ان پر جنازہ پڑھ دیا گیا, اور بعض روایت فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے ان پر جنازہ پڑھا. یعنی کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کا جنازہ خود میرے مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں. سنیے ذرا آگے کیا کہا, وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ, اور فرمایا پھر ان کو قبر میں رکھا, اور اگر وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ پڑھیں گے تو پھر قبر میں رکھا گیا. یہ دونوں طرح اعراب پڑھے جاتے ہیں. آگے کیا ہے, فرمایا وَصُبِّیَ عَلَیہ, پھر ان کے اوپر مٹی کو سیدھا کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی. پھر اب جب دفن ہو گیا تو واپس آ جائے, لیکن نہیں, سبح رسول اللہ علیہ السلام, فرمایا نبی پاک نے وہاں کھڑے ہو کر سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دی. اے تو سبحان اللہ مٹھی ہوئی ہے, میں تاں آکھیا بھی تانوں کی سمجھ آئی ہے. سبحان اللہ کی تسبیح شروع ہو گئی. سبح یسبح, تسبیح کا معنی سبحان اللہ کی تسبیح کرنا ہوتا ہے. دوسرے صحابی نے پوچھا ہے جابر یہ بتائیے کتنی دیر تک سبحان اللہ کہا؟ کہتے ہیں فسبحنا طویلا, فرمایا واوا چاٹ. طویل اندہ مانا ہے واوا چاٹ اسی پڑھ دے, یہ نہیں کہ ایک آدھ واری سبحان اللہ کی ٹر گئے, واوا چاٹ نبی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرواتے رہے. پھر فرمایا ثم کبرا, پھر نبی پاک نے اللہ اکبر کی تسبیح شروع کروا دی. وہ پوچھتا ہے کتنی دیر؟ کہتے ہیں کبرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بھی شروع کر دی. تو کہا کتنی دیر؟ طویلاً, واوا چاٹ, سبحان اللہ بھی اللہ اکبر بھی, کافی دیر تک قبر کے اوپر. غور کریں حضرات, حدیث پڑھ رہا ہوں, نبی پاک خود ہیں, صحابی رسول ہیں, جنازہ خود پڑھایا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کو جاری فرمائے ہوئے ہیں. اندر نہ آئیے گا ذرا, پیچھے میں تقریر کرنے میں مشکل ہوتی ہے مجھے. آگے کیا فرمایا, نبی پاک سے پوچھا گیا فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا یہ بتلائیے, پوچھا آگ سے, لما سبحتا ثم کبرتا, یا رسول آپ نے پہلے سبحان اللہ پھر اللہ اکبر کا ورد کروایا, اس کی وجہ کیا تھی؟ جواب سن لیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه اللہ, فرمایا یہ قبر تھوڑی اس نیک بندے پر تنگ ہو رہی تھی, ہم نے جب اللہ اکبر کا ورد کیا تو اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا ہے. توجہ کیا آپ حضرات نے, قبر تنگ ہو رہی تھی. مرکات میں ملا علی قاری اور مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ جیسے ظاہری دنیا میں دیکھتے تھے ویسے قبر کے اندر کے حالات بھی دیکھ لیتے تھے. اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے دل فرش پر ہے تیری نظر, سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہ ہو. ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو دکھلائی ہوئی ہے. آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قبر میں دیکھا کہ قبر تھوڑا سا دبا رہی ہے, تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جب سبحان اللہ الحمدللہ کہا تو قبر ہو گئی کشادہ. توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی, سبحان اللہ فرمائیں تاکہ میں اگلی بات سناؤں آپ حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر کشادہ ہو گئی. اب یہاں پر ملا علی قاری کو پڑھیے اور مرکات اور ساتھ میں میرات مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھیے, تو انہوں نے بڑا کمال کہا. قاری کوئی بندہ ذہن میں سوچ سکتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے عذاب, یہ سوال ہے, نبی کے ہوتے ہوئے بھی عذاب ہوتا تھا اور صحابی کو؟ اب یہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں ان کے لیے تو دلیل بن جائے گی. فرمایا نہیں بن سکتی, کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں ھذا صالح, کہ یہ نیک بندہ ہے, تو عذاب والی بات تو ہو نہیں سکتی. اور جہاں نبی ہو وہاں عذاب آتا نہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں محبوب جہاں آپ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, فرمایا محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. اب جہاں میرے نبی ہیں وہاں عذاب تو آئے گا نہیں, تو نبی نے تو خود جنازہ پڑھایا ہے, قبر پر موجود ہیں, تو پھر عذاب کیسا؟ تو کہا کہ پھر یہ قبر دبانے کا کیا مسئلہ ہے. اب سنیے اس کا جواب کیا ہے.
فرمایا قبر جب بھی کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، لیکن دبانے کے دو طریقے ہیں. بندہ کافر ہو تو دبانا اور ہے، بندہ مومن ہو تو دبانا اور ہے. بندہ کافر ہو تو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسری میں پیوست ہو جاتی ہیں. اور اگر بندہ مومن ہو تو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ آج قبر ایسے دبائے. فرمایا جنہاں نو اسی سینے لایا تو نہ لانا. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تے بھی ہیں. یہ اصل مقصد تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ صحابی رسول ہے تو عذاب ہو رہا ہے تو گناہ ہے تو فلاں فلاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اگر نہیں سمجھ آئی تو آخری بات، اور ٹائم کے دامن میں جتنی گنجائش تھی وہ بھی پورا ہونے کو ہے، اور اس کے بعد آخری حدیث ہو جائے گی. پھر دیکھیں گے ٹائم بچا تو کلام ہوگا، نہیں تو پھر علی علی. سبحان اللہ فرمائے نا. ذرا غور سے سنیے حدیث نمبر 128، اور اس کو غور کے ساتھ سنیے گا. مشکات شریف یہی یعنی 127 نمبر حدیث ہے، تو ہوں میں سنا رہے ہیں 128 نمبر حدیث، جن کے اگر ذہن میں ہے نا کہ قبر میں عذاب کیوں ہوا. عذاب نہیں تھا، میں نے بتایا ہے، شفقت تھی، لیکن نبی نے فرمایا ساڈی شفقت ود ہے. اب اگلی حدیث شریف سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش. کاش کہ یہ ترجمہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. فرمایا یہ میرا سعد ہے، جب فوت ہوا تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا. اور اگلی بات فرمایا صرف عرش نہیں ہلا، فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے. کیوں؟ وشاہدہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے اللہ نے بھیجے. گناہگار کے مرنے پر عرش نہیں ہلتا، دروازے نہیں کھلتے، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں نہیں آتے. یہ صحابہ کے لیے آتے ہیں یا آل رسول کے لیے آتے ہیں؟ اب اگلی حدیث بتا رہی ہے ان کا مقام و مرتبہ. اور پھر آگے کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا لقد دمتن ثم فرجا. فرمایا جب یہ ایسے آئے تو پہلے تو قبر تھوڑی تنگ ہو رہی تھی نا، اور دبانے کے حوالے سے، فرمایا پھر ایسا اللہ کا ذکر ہوا کہ ساری قبر کو کشادہ فرما دیا گیا. تو مطلب گناہ نہیں تھے، مطلب یہ تھا کہ قبر دباتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک نے اس دن سے قبر کو روک دیا ہوگا کہ جڑا ساڈا ہوئے اسی آپ ہی سانبھ لیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، میں نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قبر پر جانا یا قبرستان جانا یہ خود میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں. پہلا من ربو کا، ما دینوں کا، اور تیسرا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس کو جب کہا جاتا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو فرمایا وہاں حضور کی تصویر نہیں ہوتی. ھذا الرجل تصویر کو نہیں کہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے. اور یہاں مرکات کے اندر ملا علی قاری نے سوال اٹھایا، اتنے بندے مرتے ہر قبر میں حضور کیسے جاتے ہیں؟ فرمایا جیسے سورج ہے نا، سورج یہ دنیا کے ہر بندے کو روشنی پہنچاتا ہے ایکو جگہ تھے، لیکن سارے دے گھر روشنی اپڑ دی پئی ہے. فرمایا اسی طرح میرا نبی نبیوں کا سورج ہے. اگر یہ سورج ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو جو نبیوں کا سورج ہے وہ بھی ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. ٹھیک ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام ہر قبر میں جلوہ گری فرماتے ہیں. اور پھر ملا علی قاری نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ یہ کون ہیں، بڑی پتے کی بات ہے، وہ خود کہتا ہے یہ میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے تو میرے نبی خود کہتے ہو اینو نہ پوچھو، مینو پوچھو کون ہے. اور یہی ملا علی قاری نے مرکات میں ایک اور بات لکھی، اور اسی بات کو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا. فرمایا جو بندہ نبی پاک کے حسن و جمال کو نہیں سنتا، جو نبی پاک کے معجزات کو نہیں سنتا، جو نبی پاک کی شانوں کو نہیں سنتا، جو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو نہیں سنتا، حضور کے خصائص کو نہیں سنتا، فرمایا قبر میں وہ نہیں پہچان سکے گا. اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کیسے ہیں. اور جو نبی کے کمالات اور شانے اور حسن اور معجزات اور نبی کا اختیار اور علم غیب اور حاضر و ناظر نور و بشر اس کو سنتا رہے گا،
فرمایا کوئی نہ کوئی جھلک پہچان کے خود کہے گا اے تو وہی ہے جن کی باتیں میں کیا بھی کرتا تھا، میں سنا بھی کرتا تھا. ہاں اب بات سمجھ آئیے. اس واسطے نبی پاک کے نعتیں سنا کر، حسن سنا کر، علم غیب سنا کر، کمال سنا کر، معجزات سنا کر، آقا کی زلفوں کا ذکر سنا کر، سینے کا ذکر سنا کر، معراج بھی سنا کر. اگر کوئی سنے گا تو وہ پہچانے گا، نہیں سنے گا تو مجھے تو پہچان ہی نہیں. انہیں لا ادری کرنا ہے. اور جس کو پہچان ہوگی تو وہ کیا کہتا ہے؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بس وہ یہاں پر آ جائے گا. تو ایسی زندگی آپ اپنی بسر فرمائیں. اور یہ آج کا جو مختصر ایک عنوان تھا، میں نے تو کوشش کی تھی کہ 10 منٹ پہلے بات ہو جائے، لیکن علامہ صاحب نے کہا پورے 9 بجے تسی ساڈے سپیکر دی جان چھڑ دینی ہے. 9 گئے جے وج. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، اس سے محبت فرمایا کریں. اور یقیناً قربانی کے ایام ابھی چل رہے ہیں. کل کا دن بھی ہے جس میں قربانی ہوگی، لیکن اگلے دن کوئی نہیں جی ہونی. بس اوقات ہوتا ہے چوتھے دن بھی ہوتی ہے. میں کہا تیرا واس چلے تو پورا ہفتہ کرے میرا پتر ہے. ہاں یہ میں صحیح بتا رہا ہوں. یہ بدبختی ہے لوگوں کی. اور نہیں جی وہ حدیث شریف میں کلو ایام تشریق ذبح، جتنے ایام تشریق ہے اس میں ذبح ہو سکتا ہے. تو میں کہا ایام تشریق تو 9 تو شروع ہوتی نے، تو پھر 9 تو 13 تک کریا کرنا، تو 10 کیوں شروع کرنا ہے؟ کون سے والی بتاؤ؟ اللہ اکبر. اب علامہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک بات آئے گی آواز ایسی آپ پہ مینوں آؤندی پئی ہے، مینوں آؤندی پئی. میں تھوڑا تو بہت سننا، میرے کان بڑے تیز نے کاکا. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے، ایک حدیث شریف کی فرمائش ہوئی، پہلے نعت خانہ ہوندی ہے، مولوی نو بھی ہوندی پئی جی. لیکن یہ پہلے مسئلہ سن لیں. ذبح جو قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے 3 دن، 10، 11 اور 12 کی مغرب، اس سے پہلے آپ جانور ذبح کر سکتے قربانی کا. 13 والے دن آپ ذبح کر سکتے. اچھا اس میں دن میں بھی کر سکتے، رات میں بھی. دن میں ذبح کرنا افضل ہے، رات میں منع ہے. اگر لائٹنگ زیادہ ہو جس میں قربانی کرتے وقت ساری رگیں کٹ جائیں تو پھر وہ رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. جو منع کیا گیا تھا اس کی وجہ تھی کہ کہیں ذبح کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اچھا ہر ایام تشریق اگر ذبح کا دن ہے تو پھر 9 تو شروع کر کے 13 تک جاؤ. 9 کو کرتا کوئی نہیں. اور 3 دن پر دلیل بھی ہے موجود. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا قربانی 3 دن ہے. اللہ خیر چلا. لیکن نبی پاک کی حدیث بھی بتاتی، حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت اپنے گھر پہ نہ رکھنا. تو اگر چوتھا دن بھی ہوتا تو نبی پاک فرماتے 4 دن سے زیادہ نہ رکھنا. 3 دن کا ذکر ہے. اگلا سال جب آیا تو میرے نبی سے پوچھا گیا، حضور پچھلے سال تو آپ نے کہا تھا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہ رکھے. اب فرمایا پچھلے سال غربت زیادہ تھی، قربانیاں تھوڑی تھی، اس لیے میں نے کہا سب تک گوشت پہنچ جائے. اور اس مرتبہ بڑی فراوانی ہے، 3 دن رکھو تے پاویں 5 دن رکھو تے پاویں سارا سال رکھو. تو یہ 3 دن کا جو ذکر ہے، نبی پاک کی حدیث بتاتی ہے کہ قربانی کا گوشت رکھنے کی اور نہ رکھنے کی بھی جو حدیث ہے اس میں 3 دن کا ذکر ہے. تو قربانی کتنے دن ہے؟ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ فتنہ پرور لوگ آپ کو چوتھے دن ملیں گے سوشل میڈیا دے اوتے، جڑے کمرے وچ بیٹھ کے پڑھ دے نا مرزا جیل میں ارگے، وہ ایدے پٹریوں لاہ دے جے، کیونکہ حدیث کا علم نہیں ہوتا، سیاق و سباق سمجھتے نہیں تو پھر پٹری سے اتر جاتے ہیں. علامہ صاحب نے جو میرے ذمہ بات لگائی ہے، یہ آپ اوور ٹائم ہے، یہ ہن کتنا گھنٹہ لگدا، 2 لگدے تواڈے مقدر جے کاکا. لیکن گل سن لیا جے، کئی چپ ہو گئے بھی یہ مولوی پتہ نہیں ساڈے نال کروں کی ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں لیکن بات سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ادھر دیکھیے ذرا. پہلے آپ کو مسئلہ بھی عرض کر دوں نا. القول البدی کے اندر علامہ سخاوی نے بھی اس بات کو لکھا اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس روایت کو لیا ہے. ایک شخص آیا نبی پاک کی خدمت میں، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ادھر میری طرف دیکھیے سارے. اس نے کہا جی میرے عیالداری زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، غریب ہوں، تو آپ مہربانی کیجئے میرے لیے دعا کیجئے میں امیر ہو جاؤں، مال و دولت آ جائے. نبی پاک چاہتے تو آپ دعا کرتے، اس کا کام ہو جاتا. میرے نبی نے فرمایا تجھے ایک عمل بتاتے ہیں. کیا؟ فرمایا جب بھی تو نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے نا تو سب سے پہلے دایاں قدم اندر رکھ کے گھر والوں کو سلام کہنا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. دوسرا کام، فرمایا دوسرے نمبر پر تم نے مجھے سلام کہنا ہے، نبی پاک میری ذات پر سلام کہنا ہے. اچھا تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد تم نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھنی ہے. 3 چیزیں، دایاں قدم اندر رکھ کے آپ نے گھر والوں کو سلام کہنا ہے. دوسری بات فرمایا کہ تم نے نبی پاک کی ذات پر سلام پڑھنا ہے.
تیسری بات فرما کل ہو اللہ پڑھنی ہے. لو جی وظیفہ آ گیا مدینے والے کا. دویاں 2 نمبر پیران دے وظیفے بھی تی چکی پھر دیو نا. 1 نمبر پیر نو تو میں ماننا میں خود حضرت عطار کا مرید ہوں. میں 1 نمبر پیر کو مانتا ہوں, لیکن پیر سبحان اللہ پیر ہونا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ نبی پاک نے وظیفہ دیا, اس پر بھی عمل فرمائے. فرمایا جب تو یہ کر لے گا تو غریبی تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی, اللہ تعالیٰ تجھے فراوانی عطا فرما دے گا. امیر ہونے کا سوکھا نسخہ, گھر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام پڑھیں, حضور کو سلام پڑھیں, ایک بار کل ہو اللہ پڑھیں, اے وظیفہ جے. اب یہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی ہے کہ جب گھر میں جانا ہے تو گھر والوں کو سلام کہنا, ایم ہی نہیں کہ جناب علی کار بڑے تے ٹھڈے مار دے, آج ہے کیوں پہ آج ہے, کدی جناب علی بیوی دے دوالے دے, کدی بچیاں دے دوالے دے, کدی اما بابا پراواں دے دوالے. بھائی گھر جانا ہے انسان بن کے, سلطان رائی بن کے نہیں. اس واسطے انسانیت کے دائرے میں رہ کے گھروں میں جانا. ہمیں بس اوقات گھر جانے کا داخل ہونے کا نہیں پتا. سلام کہو, سلامتی کی دعا دے دو. دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ذات پر سلام پڑھنا ہے. ملا علی قاری نے یہاں سوال اٹھایا, نبی پاک تو مدینے میں ہے, سلام تو اس کو کہا جاتا جو سنے, تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہے کہ سلام سننا ہے؟ اب یہ جواب سنیے, سنیوں کا عقیدہ. ملا علی قاری نے لکھا, فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے دیوانوں کے گھر میں روحانی طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر جن میں نہ نمازیں ہوں, نہ قرآن پڑھا جائے, ہر ویلے ٹی وی چلن تے فیس بکاں چلن تے واٹس ایپ تے ہی سارا لگا ہو, اوتھے کی نبی پاک نے آنا. خدا کے بندو ذرا ایسے اعمال بھی کرو کہ پتہ تو چلے کہ ہمارا گھر یہ حضور کے غلاموں کا گھر ہے جناب. تو عزیز میرے, نبی پاک علیہ السلام روحانی طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو, کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے گھر میں برکت ہو جائے گی. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے, ادھر دیکھیے, کوئی بھی مر کے جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے, تبھی سوالوں کے جواب دیتا ہے, تبھی اس پر ثواب یا عذاب ہوتا ہے. جو میرے نبی ہیں, اللہ اکبر, آپ کی روح کو قبض کر کے جب لے جایا گیا تو پھر کہا گیا کہ اس کو رکھا جائے. اور یہ اصول ہے کہ جب روح یہاں سے نکالی جاتی ہے تو اس کو اعلیٰ جگہ پہ رکھا جاتا ہے. نبی پاک کے جسم سے اعلیٰ جگہ ہے ہی کوئی نہیں, تو دوبارہ لوٹا کر نبی پاک کے جسم اقدس میں ہی اس روح کو رکھ دیا گیا. میرے نبی جیسے کل زندہ تھے, میرے نبی ویسے آج بھی زندہ ہیں, لیکن پہلے ہر کسی کو نظر آتے تھے اور اب کسی کو نظر آتے ہیں. یہ اصل محبت کی بات ہے. بس اگر دیکھنا ہوں کیسے نظر آئیں گے, ادھر دیکھو, میں تمہیں ایک مثال دیواں. دودھ دی بالٹی ہوے تو دے وچ مکھن ہوندا یا نہیں, دسو مینوں, بولو سارے. دسدا تے کوئی نہیں تانوں, کہندے نہیں جی وہ ویکھن واسطے دے کہ مکمل پروسیجر کرنا پڑتا ہے. پہلے دودھ نو تتا کرنا پیندا ہے, پھر انہوں جناب علی جاگ لاؤنی پیندی ہے, تے پھر انہوں راتی سنبھال کے رکھنا پیندا کتے کوئی بلا شلا نہ پی جائے ایک مخصوص ٹمپریچر پر. اور اس کے بعد صبح کے اندر وہ جمتا ہے تو پھر اس کو مدانی کے ساتھ رڑکا جاتا ہے, تو پھر چل کے مکھن نظر آتا ہے. میں کہا دودھ ویکھنا تے انہیں کھیکھن کرنے پہ تینوں, تے نبی تینوں ایویں نظر آ جائے کچھ کر پوت. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. جس طرح دودھ میں مکھن ہے نظر نہیں آتا, ماننا پڑتا ہے, ویسے ہی زمانے میں نبی ہے نظر نہیں آتا, ماننا پڑے گا. اگر مکھن دیکھنا ہے تو تمہیں کوشش کرنی پڑتی ہے, ویسے نبی کو دیکھنا ہے تمہیں کوشش تو کرنی پڑے گی نا. تو وہ کوشش یہ ہے تہجد پڑھا کر, سمجھ آئی, نمازیں پڑھا کر. جب یہ ایمان کا دودھ پکا ہو جائے تو پھر کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے جاگ بھی لایا کر. اے جے سلطان باہو نے فرمایا جاگ بنا دودھ جمدے نہیں ہو باہو, پاویں لال ہون کڑ کے. اے سلطان باہو نے فرمایا اے جاگی, منن تے آوے تے لسی دا وسیلہ مان جاندے, نہ منن تے نبی دا نہیں مانتے. واہ بھائی واہ, لسی تو بغیر تم نے جما کے بخا. تو اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ جاگ لگ جائے گی اور تہجدیں پڑھے گا تو پھر ایک وقت آ جائے گا تجھے بھی میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.